Bismillahirrahmanirrahim. Moses Principal, dedicated staff members, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں 5 جون کو پوری دنیا میں عالمی یوم ماحولیات یعنی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جاتا ہے. یہ سٹارٹ ہوا تھا 1972 سے. مجھے ہسٹری پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سبھی جانتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. یعنی ہم لیٹ بہت دیر سے, جب ہم نے انوائرمنٹ کو بہت ڈیمیج کیا تھا, تب پوری دنیا میں یہ آواز جاگ اٹھی کہ اس کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر میں اسلامی نقطہ نظر سے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں یہاں پہ, تھوڑا ہٹ کے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سورہ رحمان پڑھتے ہیں آپ, جو 5ویں یا 6ٹھی آیت ہے, اس میں کہ میں نے میزان قائم کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ, میں نے ایک بیلنس میزان قائم کیا اور اس میزان کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو. یعنی اللہ میاں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے, بیلنس یہی ہے کہ میں نے ہر چیز کو ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے, جیسے آپ ایٹماسفیئر کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کی کتنی پرسنٹیج ہے, آکسیجن کی, نائٹروجن کی, بالکل کیلکولیٹڈ آئیڈیل فارم میں. جتنی وہاں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے وہ, چونکہ ہم سپیریئر کریشن ہے, وی آر ایبل ٹو ٹیم آور انوائرمنٹ. ہم اپنے ذہن سے, ہمارا ذہن انوائرمنٹ کو چینج, ہمیں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو اپنے فائدے کے لیے چینج کر سکتے ہیں. اسی چینج کو کرتے کرتے ہم ایکولوجیکل امبیلنس, یعنی اسی میزان کو ہم نے امبیلنس کیا. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے ساتھ چھیڑخانی, جو آئیڈیل سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا, پانی کی صورت میں, مٹی کی صورت میں, لینڈ کی صورت میں یا ہوا کی صورت میں, اس بیلنس کو ہمارا جو نشہ ہے ترقی کا یا آسان لائف سٹائل, جتنی زیادہ ہم کوششیں کرتے ہیں کہ آسانیاں ہم میں ہو, اتنا ہم اس انوائرمنٹ کو ساتھ ساتھ ڈیمیج کرتے گئے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو جاندار اور غیر جاندار, ہم جاندار ہیں, غیر جاندار they are our life support system. وہ, ان کو کچھ نہیں ہوگا, they don't have nervous system to feel. ان سے جو کچھ بھی وہاں ڈیمیج ہوگا, ان ریٹرن وہ ہمیں ہوگا. انوائرمنٹل ٹرم میں 2 ٹرم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک ہے انوائرمنٹل ریزسٹنس اور دوسرا ہے انوائرمنٹل ریزیلنس. جس طرح ہماری چھوٹی چھوٹی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, جیسے ہم چھوٹے گناہ سوچتے ہیں کہ نماز, یا ہمیں بتایا گیا کہ نماز سے نماز تک آپ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو ہم مائنر ڈسٹرب کرتے ہیں انوائرمنٹ کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ آٹومیٹک ریکور ہوتی ہے. اس پروسیس کو بولتے ہیں انوائرمنٹل ریزیلنس. کیا بولتے ہیں؟ انوائرمنٹل ریزیلنس. یہ ہے, اگر اس اتنی لیول تک ہم انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کریں, ڈیولپمنٹ یعنی لمیٹڈ ایکٹیویٹیز, لمیٹڈ پولوشنز, یا اس میں پولوشن لوڈ ایڈ کرتے ہیں لمیٹڈ, جو ہم مجبور ہیں, وہ آٹومیٹک ریکور ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں میڈیسن میں ہیلتھ کانشیس اپروچ. کیا ہے یہ؟ ہیلتھ کانشیس اپروچ. آپ کو پہلے ہی سوچنا ہے کہ ہمیں ڈیمیج کیسے ہوتا ہے, کس چیز سے. پانی کم لینے سے, پولیوٹڈ واٹر لینے سے بہتر ہے کہ ہم پرہیز کریں. ٹھیک ہے نا, ہم پرہیز کریں ان چیزوں سے. ہیلتھ کانشیس. ہمارا اپروچ یہ ہے کہ ہمارا ڈیزیز کانشیس ہے. جب ہم بیمار پڑتے ہیں, ہم سوچتے ہیں علاج کون سا بہتر ڈاکٹر کہاں پہ, میں اس کے پیچھے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارا اپروچ ہوتا ہے کیا؟ ڈیزیز کانشیس. پوری دنیا میں جو یہ پروگرامز آئی, یہ اصل میں ڈیزیز کانشیس. جب ہمیں پرابلمز ہوتی گئی, ماحول بگڑتا گیا, پھر ہم نے سوچا کہ اس کا بہترین علاج کیا ہے. جب سوچتے سوچتے ہم عمل کی طرف آئے, بہت کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دوسری بات کہ اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, وہ شیطان کا بھائی ہے. اسراف صرف پیسوں کے معاملے میں نہیں, آپ کسی بھی چیز میں اسراف کریں, وہ شیطان کا بھائی. دیٹ مینس وہ شیطانی ایکٹیویٹی ہے, ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے حضور. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایک ندی کے کنارے وضو اس نے بنایا, وضو, تو نماز کے لیے وضو بنانا تھا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ فرمایا کہ یہ آپ نے پانی زیادہ استعمال کیا. واپس انہوں نے عرض کیا کہ یہ چلتا پانی ہے آلریڈی بہت زیادہ ہے, اس سے کتنا ضائع. وہ آپس میں اتنی فریڈم تھی صحابہ کو, وہ آرام سے یہ بات کہہ سکتے تھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہنا تھا کہ اگر کتنا بھی زیادہ پانی ہو, یہ کس کے لیے ہے, آپ کو جتنا چاہیے منیمم پاسبل واٹر یو ہیو ٹو یوز فار وضو. ٹھیک ہے نا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی بھی ریسورس کا, اب یہ ہر کسی چیز پر, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرمانے وہ اشارت کنایتن پھر ہر کسی چیز پر عمل یہ ہوتے ہیں اپلائی. اگر کوئی بھی ریسورس آپ کے پاس, جیسے پلاسٹک کا سلوگن ہے سولوشن ٹو پلاسٹک پولوشن, آپ دیکھیں کہ پینسل سے لے کر آپ کے کچن سے باتھ روم سے لے کر گاؤں میں ہر کوئی چیز پلاسٹک سے, پائپس پلاسٹک, ایزی ہے ایکسیس, میرے بہت چیپ بھی ہے, ہم بار بار اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں مگر امیجیٹ ہم جلدی فائدہ ہوتا ہے. جو ہماری فاسٹ لائف ہے اس کے لیے فیزیبل ہے, مگر جتنے نقصانات یہ کرتا ہے نان بایو ڈیگریڈیبل ہے. ایک سمپل بوٹل 5000 سال کے بعد اشونن ہوئے لوٹرایا پھنڈ صدرہ زجی ہوئے, اگر یہ 5 سے اور یہ سوئی یہ بوٹل, اس کو کچھ نہیں ہوگا بیکاز اس کو ڈیگریڈ کرنے والے مائکروبس ہمارے پاس نہیں ہے, یعنی اللہ نے ایسے نہیں رکھے ہیں. اس لیے بہتر ہے کم سے کم استعمال, اور اس کا الٹرنیٹو یہ صرف ہم تک نہیں, گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی بھی ہے. اس کا الٹرنیٹو بایو ڈیگریڈیبل اور والیڈیٹ کے بدلے وہ جو بھی لفافے اور کیمیکلز, یہ ہارمفل کیمیکل سے بنانے میں بھی اس کی بہت زیادہ انرجی لگتی ہے, پیٹرول وغیرہ بہت انرجی لگتی ہے اس پلاسٹک کو بنانے میں. تو اس کا الٹرنیٹ یہی ہے کہ ہم کم سے کم ڈیمیج کریں انوائرمنٹ کو, اور زیادہ سے زیادہ الٹرنیٹو میتھڈز. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہمارا سولوشن ہے. لاسٹ میں یہی ایک شعر سے ختم کروں گا کہ یت واو دبس من زال شمع یت وقت چوکن گاش وچن پت زالت زالم پیوڑ گسی یہ نو ہوکار پگہ.